السلام علیکم پاکستان. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا نیو یارک. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعرات کو ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا روحانی حل. اور یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ہر جمعرات رات 10 سے 10:30 کے درمیان اپنا ریڈیو نیو یارک پر، اور دیکھتے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک پر. تو جناب آج کا موضوع کہ ہر پروگرام کا موضوع ہوتا ہے، اور آپ کے میسیجز، آپ کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، میسیجز پروگرامس کے اندر آتے ہیں، ان کے ذریعے ہم میسیجز جو ہیں پروگرام کا عنوان ہے وہ رکھتے ہیں. اور آج کا پروگرام کا عنوان ہے محبت کے تقاضے. صدیق برکاتی صاحب، نجم خان صاحب، جو کہ دونوں معزز مہمان ہمارے اس فورم کا حصہ ہوتے ہیں. صدیق برکاتی صاحب موجود ہیں، نجم خان مصروفیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. صدیق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صدیق بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. الحمدللہ. صدیق بھائی، محبت کے تقاضے ایک گانا بھی ہے جو کہ ہم وہ گنگنا نہیں سکتے، خیر، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں محبت کے تقاضے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ ہر چیز کا کچھ تقاضا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک دکان کھولتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پاس اس فیلڈ کی ورائٹی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ کپڑے کی دکان کھولتے ہیں تو لازمی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی دکان کپڑے کی مارکیٹ میں ہی ہونی چاہیے. گوشت مارکیٹ میں کپڑے کی دکان کھول کے آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ کی دکان نہیں چل سکتی. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو کپڑے کی مارکیٹ میں ہی کپڑے کی دکان کھولنی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس چلے. دوسرا یہ کہ آپ کپڑے کی مارکیٹ میں کپڑے کی دکان کھول تو لیتے ہیں، لیکن وہاں آپ دکان بالکل خالی رکھتے ہیں اور ورائٹی نہیں ہوتی دکان میں، خالی دکان ہے. وہ بھی آپ یعنی کہ اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، بزنس کے تقاضے آپ پورے نہیں کر رہے. اسی طرح گھرداری کا بھی تقاضا ہے. گھرداری کا بھی یہ بھرپور تقاضا ہے کہ کس طرح گھر چلایا جائے، گھر میں کیا کیا چیزیں ہوں تو گھر اچھا چل سکتا ہے. اسی طرح محبت کا ایک تقاضا ہے، اور محبت کا صرف ایک ہی تقاضا ہے کہ جب کسی سے محبت کر لو نا تو پھر اس کے ہو کر رہ جاؤ. اتنا اس کے ہو کر رہ جاؤ کہ اپنے آپ کے بھی نہ رہو. ہمارے معاشرے میں محبت کے دعوے کرنے والے تو بہت ملیں گے آپ کو. بہت ساری بیویاں اپنے شوہر سے محبت کے دعوے کرنے والی ملیں گی، بہت سارے شوہر اپنی بیوی بچوں سے محبت کے دعوے کرنے والے ملیں گے. بہت سے مومن مسلمان حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے کرنے والے ملیں گے. اسپیشلی 12 ربیع الاول کے مہینے میں آپ دیکھیں ہر گلی کے اندر آپ کو ڈھیروں عاشق رسول نظر آئیں گے. لیکن یہ صرف دعوے ہیں. محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کی ذات کے آگے آپ کو اپنی کسی بات کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. یہ میرا محبوب میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے رہا. اگر میرا محبوب میرے دکھ میں راضی ہے نا، میں بھی راضی ہوں، تو میں بھی راضی ہوں. ہم لوگ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، بیویاں دعوے بڑے بڑے کرتی ہیں کہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن جہاں شوہر نے ڈانٹ دیا، خلاف مزاج بات کر دی تو 5 دن تک منہ سجا ہوا رہتا ہے، اور بیوی کا منہ اس طرف، شوہر کا منہ اس طرف، اور محبت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا سننے والے جتنے بھی سامعین ابھی سن رہے ہیں یا بعد میں جب سنیں، تو وہ عورت جو ایک رات اپنے شوہر سے ناراض ہو کر سوتی ہے، آسمان سے حوریں اس کے اوپر لعنت کرتی ہیں، باقاعدہ لعنت بھیجتی ہیں کہ اے عورت تجھ پر لعنت ہو کہ تو اپنے شوہر سے ناراض ہو کر سوئی ہوئی ہے، اور ان قریب تیرا یہ شوہر ہم سے ملنے والا ہے کیونکہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، یہ جنت میں آئے گا تو ہم سے نکاح ہوگا اس کا، اور تو اس سے ناراض ہو کر سوئی. وہ ساری رات اس پر لعنت برستی ہے آسمانوں سے. تو وہ بہنیں، وہ بچیاں، وہ خواتین یہ بات لازمی سن لیں کہ اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے، ذاتی انا کی وجہ سے، اپنے صرف نفس پرستی کی وجہ سے کہ آپ کی من چاہی پوری نہیں ہوئی، آپ کی بات پوری نہیں ہوئی،
آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی، آپ نے جو مانگا وہ نہیں مل سکا، یا آپ کو ڈانٹ دیا بلا وجہ، تو اگر ایک بار ڈانٹا آپ کو تو 100 بار پیار بھی تو کیا. واہ کیا بات. تو وہ کیوں بھول جاتی ہیں وہ خواتین؟ تو یہ دعویٰ محبت یہ صرف دعویٰ ہے. محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر وہ ڈانٹتا، اگر وہ جھاڑتا تو آپ مسکرا کر کہتی اٹس آل رائٹ، صحیح، کوئی بات نہیں، صحیح. خیر ہے. اب امیجن کریں اس سچویشن کو، اور جو بہنیں سن رہی ہیں جو پریشان ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے شوہر بہت بد دل ہیں، بہت ہی بد دماغ ہیں، بہت ہی چڑچڑے ہیں، سیدھے منہ بات نہیں کرتے اور طریقے سے جو ہے ہم سے بات نہیں کرتے، تو ان بہنوں کے لیے میں خاص کر کے یہ عرض کر رہا ہوں، ان خواتین کے لیے خاص کر کے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اس سچویشن کو کہ آپ کا شوہر بے انتہا آپ پر ہائپر ہو رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، اچھا، آپ کے والدین کو گالیاں دے رہا ہے، صحیح، چیزیں اتھل پتھل کر رہا ہے، اور پورے گھر کو اس نے جو برا حال کر دیا، اٹھا کے چیزیں پھینک رہا ہے، اور پلٹ کر آپ صرف ایک اسمائل دے کر اتنا کہہ دیتی ہیں اٹس آل رائٹ جانی، کوئی بات نہیں، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا بات، میری غلطی ہے، آئی ایم ایکسٹریملی سوری، میں معافی مانگتی ہوں بس. صحیح. اور کان پکڑ لے، کان پکڑ کر مسکرا کر اسمائل دے کر وہ کہے کہ اٹس آل رائٹ، میری غلطی ہے، آئی ایم سوری، میں معافی مانگتی ہوں بس. اچھا یہ جملہ بہت سی خواتین جل بھن کر کہتی ہیں، یہ جملہ کہتی تو ہیں اکثر خواتین، لیکن جل بھن کر جان چھڑانے کے لیے اچھا بھائی، اچھا میری غلطی ہے بھائی، ٹھیک ہے بس، اب تو خوش ہیں آپ، میں تو ہمیشہ غلط ہی ہوتی ہوں نا، میں ہی غلط ہوتی ہوں، آپ تو ہمیشہ تو صحیح ہے نا، بس ٹھیک ہے آپ ہی صحیح ہیں، بس میں غلط ہوں، بس خوش. تو یہ مزید اور آگ لگانے والی بات ہے، مطلب جلتی ہوئی آگ پر پیٹرول چھڑکنے والی بات ہے. یہ آپ معافی نہیں مانگ رہی ہیں، یہ آپ مزید پیٹرول چھڑک رہی ہیں اور مزید آپ معاملات کو خراب کر رہی ہیں. ہاں، اگر اللہ کی رضا کے لیے دل و جان سے اگر آپ یہ چیز کہتی، کانوں کو ہاتھ لگاتی، اسمائل کر کے آپ کہتی کہ آئی ایم سوری یار، میری غلطی ہے، میں نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گی، میں نہیں بولوں گی، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو قرآن کا یہ حکم ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. میری اکثر بہنوں سے بات ہوتی ہے تو بہنیں مجھے جواب دیتی ہیں کہ بھائی ہم نے سب کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، آپ چھوڑ دیں. تو میں انہیں یہی بات کہتا ہوں کہ قرآن نے جو کہہ دیا، میرے رب نے جو کہہ دیا، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. آپ کی کوششوں میں جھوٹ ہو سکتا ہے، آپ کی کوششوں میں ملاوٹ ہو سکتی ہے. میرا رب اپنے قرآن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرماتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ برائی کو اچھائی سے ٹالو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا دشمن تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. کیا بات، قرآن کے الفاظ ہیں، اور اس کو ہم نہیں جھٹلا سکتے. ہم پوری دنیا کو جھٹلا سکتے ہیں، اپنے رب کو نہیں جھٹلا سکتے. تو پھر آپ کیسے کہتی ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ برائی کو اچھائی سے ٹالو، اور کیا ہوگا؟ دشمن گہرا دوست بن جائے گا. دشمن، یہ تو پھر تمہارا شوہر ہے. اللہ نے قدرتی محبت رکھی ہے، کلمہ پڑھ کر ایک ہوئے ہو، اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کر، اللہ اور رسول کا نام لے کر ایک ہوئے ہو، تو اللہ نے ویسے ہی برکت رکھی ہے رشتے میں. آپ کہتی ہیں کہ نہیں. تو تقاضا محبت کا یہ ہے کہ اپنی ذاتی خواہشات، اپنی ذاتی مفاد، اپنی ذات کو ڈینائی کر دیا جائے. صحیح. اچھا ایک بات اور بھی ہے صدیق بھائی، چونکہ آپ نے کہا کہ خواتین کی یہ صورتحال ہے، میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے ابھی. اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں جب آپ کا کورٹ شپ کا پیریڈ ہوتا ہے، کورٹ شپ مطلب ایک ہوتی ہے آپ کی منگنی، اس کا بھی ایک پیریڈ ہوتا ہے، وہ محبت اور منگنی سے پہلے والی محبت، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اندازہ کچھ کیا تقاضے ہوتے ہیں اس میں؟ دیکھیے، فی زمانہ ہم نے محبت کو جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. ایک محبت وہ جو جس کو لوگ محبت سمجھتے ہیں، وہ محبت نہیں ہے، وہ جسمانی تعلق ہے، وہ جسمانی اٹریکشن ہے، وہ مرد اور عورت کے مردانگی اور نسوانیت جس کو ہم کہہ لیں، مطلب سیکشل ریلیشن